जमातों का चंद मखसूस जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और उनके हल पर एक हमआहंगी या कंसेंसस डेवलप करना है। और बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह आप सबके सामने रखा कि जो गिरफ्तारियाँ, जबरी तौर पर लापता अफराद का मसला, इसके अलावा जो है 4th शेड्यूल के तहत बलूचिस्तान के तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, अगर मैं हज़ारों भी कहूँ तो शायद बेहतर होगा, इसलिए कि वो तमाम मालूमात जो हैं खुफिया रखी जाती हैं। 4th शेड्यूल के तहत दानिश्वर, अदीब, सियासी कारकुन, मुलाजिम पेशा अफराद, कारोबारी अफराद को 4th शेड्यूल के तहत रखा और खौफजदा किया गया है। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ इसकी तफसील में आपको ले जाना चाहूँगा ताकि हम जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये जबर का माहौल पैदा क्यों किया गया है और वो कौन से कवानीन हैं जो अंग्रेज़ी अदवार से चले आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन 70 साल मुकम्मल होने को हैं, 75 साल, ये अभी तक इसी तरह कायम हो दायम है। कभी जो है जो साबिका फाटा में हुआ करते थे वो बलूचिस्तान में अपने आब व ताब के साथ कायम है। जो बलूचिस्तान में मौजूदा अनरेस्ट है, उसके सियासी असरात हैं, इम्प्लिकेशंस हैं, उसमें सबसे पहला तो मेरे ख्याल में अभी जो ख़वातीन, डॉक्टर मारंग, उनके साथियों के साथी ख़वातीन और बाकी दीगर जो BYC के दोस्तों का है, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के भी बहुत सारे दोस्त अभी इसमें इस वक्त गिरफ़्तार हैं। दीगर जो आप सियासी जमातें सारी तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब के दोस्तों के अगेंस्ट एक जो अहम इंस्ट्रूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 3 MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर। ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर ये कॉलोनियल यानी ब्रिटिश दौर का एक कानून था। जब अंग्रेज़ दौर में उनकी जबरी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जब बर सग़ीर के अवाम जब उठ खड़े होते थे तो अंग्रेज़ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर जो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर किसी भी सियासी कारकुन को कि जी ये दहशतगर्द हो सकता है, ये तखरीबकार हो सकता है, वो अफवाह की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर नहीं होता है। उसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर जो है 3 MPO के तहत 3 महीने तक किसी भी सियासी रहनुमा को और कारकुन को जो है उसमें नज़रबंद या बंद रख सकता है थाने में या जेल में, और 3 तकरीबन महीने तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में ये कहा है कि 3 महीने के बाद हाई कोर्ट की जो है एक कमेटी या बोर्ड बननी चाहिए जो इसका तयन करे। हालांकि वो भी अदालत को सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान के मौजूदा आहीन में जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी इंसानी हकूक़ है, जो आर्टिकल 8 से शुरू होकर आर्टिकल 28 तक 29 तक जाता है, ये उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। इसमें जो 5-6 चीज़ें हैं, डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स है, एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन है, जो अरेस्ट विदाउट वारंट है। MPO में ये भी है कि आपको कोई वारंट की ज़रूरत नहीं, रात गए आपके घर के दरवाजे पे आके आपको उठा के ले जाएंगे। ये जबरी लापता करने का जो एक थोड़ा सा और सिस्टमेटिक जो है तरीक़ाकार है। तो हम तमाम सियासी जमातों को बिलखुसूस बलूचिस्तान में जारी हमारी ये जद्दोजहद जो तफसीलन हम बताएंगे, जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एजेंडे में बताया कि हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है, बलूचिस्तान के आइन से जो भी मावरा यहाँ पर अमल है उसको रोकने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ हमें सबको एक हमआहंगी करनी चाहिए, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएँ, कोर्ट्स में जाएँ, या बलूचिस्तान पे बहुत बड़ी सतह पर इस पर तहरीक कोई का आगाज़ करें। इसके अलावा जो 4th शेड्यूल है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ एंटी टेररिस्ट एक्ट जब आया था 1997 में, उसका शिक नंबर 11EE है। जो 4th शेड्यूल है ये पहले मौजूद नहीं होता था, अंग्रेज़ वक्त में भी इस पे था। तो इसमें यह है कि आप कोई भी सस्पेक्ट यानी किसी पे भी कोई शक है उसको बुनियाद बनाकर 4th शेड्यूल में उसका नाम डाला जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तावारा और माहाना तौर पर वो पुलिस स्टेशन या नज़दीक के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आपको बुलाएंगे, वो आपको पाबंद कर सकते हैं कि आप तालीमी इदारों में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे कि आप दफातर में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे 4th शेड्यूल के तहत कि आप किसी सियासी तहरीक का हिस्सा ना बने, किसी सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें। तो 3 MPO 4th शेड्यूल्स ये अंग्रेज़ी अदवार के बकायाजात कावानीन हैं जो बलूचिस्तान में आब व ताब के साथ अभी तक अमल दरामद हो रहा है। इसके अलावा जो एक अहम बलूचिस्तान को मसला दरपेश है गुज़श्ता 20 सालों से, जिसने BYC की तहरीक को जन्म दिया, जिसने बलूचिस्तान के अंदर औरतों को घरों से निकलने पर मजबूर किया, वो है बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद को लापता करने का। यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप है जिसको UN वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस कहते हैं, उसने दुनिया के अंदर तमाम इस तरह के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है। फिर उसने कुछ कवानीन भी मुरतब किए हैं और उनसे तमाम ममालिक जो इंसानी हकूक़ पर, इस्लामी हकूक़ पर, दुनिया के मुसल्लमा हकूक़ पर जो है बिलीव रखते हैं, उन सब ने तकरीबन उस कानून के ऊपर दस्तखत भी किए हैं और उन्होंने
डोमेस्टिकेशन ऑफ लॉज, जिसको कहते हैं कि उस इंटरनेशनल कानून को अपने मुल्की कानून में भी आके उसको इनकॉर्पोरेट किया है, आइन का हिस्सा बनाया है। आपको याद होगा सरदार अख्तर मेंगल साहब ने गुज़िश्ता असेंबली में 2 दफ़ा इस बिल को पेश करने की कोशिश की, जो बाद में कौमी असेंबली से भी गायब कर दिया गया। अत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इसके हवाले से ऑर्डर है कि पाकिस्तान अपने कवानीन में जो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस को इसको क्राइम करार दे और इसके ऊपर कानून साजी करे। 20 साल का अरसा गुजरा, बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा दर्द, कर्ब, महरूमियाँ, मजबूरियाँ, प्रोटेस्ट, एहतजाज और हमें इस हाल तक बैठने पर मजबूर करने वाले जो कवानीन हैं वो ये जबरी लापता अफराद का है। तो ये 3 जो हैं इम्पोर्टेंट लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस पे हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में हमें कंसेंसस डेवलप होनी चाहिए कि इसका तदारुक कैसे किया जाए। आज तो अगर बलूचिस्तान के अवाम, पश्तूनख्वा के अवाम, कुछ सिंध के अवाम, पंजाब में भी हुई है लापता अफराद, PTI के भी हैं, तो इस हवाले से कैसी कंसेंसस हो कि सिर्फ मुज़ामती बयान से हटकर हम इसके ऊपर आप लोगों की राय और तजावीज़ को है ताकि उस डिक्लेरेशन का हिस्सा बना सके। जिस तरह हमने कहा कि ये जबरी कवानीन मुसल्लत क्यों किए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल। बलूचिस्तान में इस वक्त 82 के करब मचालिक और नॉन मचालिक मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान में 1 यूनिट से कबल जब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को 1969 में जो है पहला लीज दिया गया, ये ज़रा नोट कर लेना, और अभी तक मैं आपको फिर PPL की हकीकत बताऊंगा। तो 1969 में 1 यूनिट था, उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उसको दिया गया। उसके बाद हमारे आबाओ अजदाद, तमाम सियासी जमातों के आबाओ अजदाद ने मुसलसल ये बात की है कि सूबाई खुद मुख्तारी की एक बुनियादी वजह यह है कि अपने वसाइल पर हाकिमियत, अपने वसाइल पर इख्तियार, ताकि हम अपने वसाइल को, कुछ सूबे जो हैं वो पानी के एतबार से, ज़राअत के एतबार से जो हैं बेहतर हैं, अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। कुछ सूबों में तेल है, गैस है, रेत है, बजरी है, नेफ्राइट है, लिथियम है, दुनिया के 80-82 जो हैं वो मादनियात है, वो इस्तेमाल करके अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं, उस पर उनको इख्तियार दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मुसलसल कोशिशों के बावजूद 2010 तक, गो के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ शामिल थी, 2010 तक जब तक 18 अमेंडमेंट नहीं आया था, तेल और गैस पर तो सूबों को कोई इख्तियार नहीं था। बाकी मादनियात को जो है कंकरेंट लिस्ट या दूसरे में वेग रखा गया था। वेग मीन वो ऐसे रखा गया था कि जो सूबे अगर उस पर बात करते तो वो कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि जो फेडरल लॉ था, फेडरल लेजिस्लेशन थी या फेडरल पॉलिसीज थी, वो सुपरसीड करती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को। तो उसके तहत जो है बलूचिस्तान को आज तक वसाइल पर इख्तियार नहीं दिया गया। बिलखुसूस अभी कुछ दिनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जो माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा और इसके हवाले से, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के हवाले से तशवीश का इज़हार किया है, लेकिन बलूचिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से एक मुत्तफ़क़ा हमआहंगी पर बुनियाद एक पॉलिसी स्टेटमेंट या एक मूवमेंट या तहरीक शुरू नहीं की जा सकी। सोशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का नाम आपने सुना होगा, जो जून 2023 में फेडरल गवर्नमेंट में बनाया गया। ये एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन है। हाइब्रिड से मुराद ये है कि इसमें हमारी मिलिट्री, आर्म फोर्सेस और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके लोग जो हैं इसका हिस्सा हैं, और इसमें तकरीबन 3 कमेटियां, एपेक्स, एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें छोटे सूबों की कोई इतनी बड़ी नुमाइंदगी नहीं है। चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स फिर इलेक्शंस रिग किए जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर उनकी मर्जी और मंशा का होता है। तो कोई चीफ मिनिस्टर आज तक SIFC के किसी भी पॉलिसी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी उनके फैसले की आज तक मुखालफत उन्होंने नहीं की है। इसके 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर बलूचिस्तान को ज़्यादा इस वक्त मुतासिर भी कर रहा है, जो हमारी डिस्कशन का हिस्सा भी है सोशल मीडिया पे या दिगर चीज़ों में। इसका एक एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक है, पहला सेक्टर। IT और टेलीकॉम है। तीसरा माइंस एंड मिनरल्स है। चौथा इसका एनर्जी है, और 5वां इंडस्ट्री है। इसका जो दूसरा है वो इरिगेशन रिलेटेड है, जो अपना एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक रिलेटेड है। उसने इस वक्त सिंध के अंदर बहुत बड़ी सियासी इस्तराब पैदा कर चुका है। वो है छोलिस्तान स्कीम। छोलिस्तान स्कीम में 6 कैनाल जो हैं वो प्रपोज्ड हैं। वो 6 कैनाल में से वो बता रहे हैं कि जी हम 2 कैनाल बाद में बलूचिस्तान में भी बनाएंगे, लेकिन वो जो हैं इस वक्त जो कैनाल छोलिस्तान के लिए इरिगेटेड जोन एक डेवलप किया है सहरा में, तो वहाँ से वो 2 कैनाल वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, जो सिंध में इस वक्त बहुत बड़े इस्तराब की सबब बनी है। ये इसी का जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का फैसला है।
اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ہمارا وہ ہے سیف گارڈ ہے، جہاں پر کسی بھی صوبے جہاں سے صوبے متاثر ہوں تیل، گیس، پانی، سرحدی تجارت وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کے فیصلے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائے جاتے ہیں. تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی فیصلے کو نہیں لے جایا گیا. ارسا جو انڈس ریور سسٹم جو اپنا وہ ہے اتھارٹی ہے، اس کے فیصلے کے بھی برخلاف جو ہے چھولستان اسکیمیں بنائی گئیں. اب جو آتے ہیں جو بلوچستان کو جو ریسنٹلی بلوچستان میں اضطراب کا باعث بنا، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹیشن کونسل کا جو تیسرا مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ ان کی خواہشات ہیں جو وہ بزور طاقت بلوچستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ہارمونائزیشن کے نام سے ہارمونائزیشن آف مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پورے صوبوں میں. اب آپ کو ایک بات جو آپ کانسٹیٹیوشن سے جو آپ تمام لوگ واقفیت رکھتے ہیں کہ آئین کے تحت آئل اینڈ گیس، آئین کے آرٹیکل 172 کا سب سیکشن 3 کے تحت آئل اینڈ گیس میں صوبے اور وفاق 50-50% یعنی آدھا برابر کی بنیاد پر وہ شریک ہے. کوئی بھی آئل اینڈ گیس کا کوئی بھی منصوبہ کسی بھی صوبے میں شروع ہو، وہ دونوں مرکز اور وفاق کے درمیان نصف تقسیم ہوں گے. لیکن منرل اور میٹالک منرل ماں سوائے یورینیم کے باقی تمام پر 100% اختیار اور قانون صوبوں کا ہے. تو جب آپ کو یاد ہوگا کوئی 10-15 سال سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو جو ہم نے ختم کرنا ہے، 18ویں ترمیم مسائل کا باعث بنا ہے، 18ویں ترمیم پاکستان کے جو ہے ترقی میں جو ہے بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو وہ جب ڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکے تو انڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کے خلاف انکروچمنٹ شروع ہو گئی ہے. ایک تو یہی تو میں نے جس طرح کہا کہ چلستان میں وہ کنالز کا اسکیم تھا. دوسری بات یہ ہے کبھی مائنز اینڈ منرل بل، آپ کو میں تھوڑا سی اس کی تفصیل بتاؤں بیک گراؤنڈ. 19 فروری 2000 جو ہمارا 25 ہے، سینٹ میں ایک بل لایا گیا. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ سینٹ میں بہت ہی لائق اور فائق قانوندان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی نظروں نے پک نہیں کیا کہ یہ لایا کیوں جا رہا ہے، جبکہ وفاق جو اسلام آباد ہے یا فیڈرل ٹیریٹری ہے وہ صرف 906 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے. یعنی جو فیڈرل ٹیریٹری ہے وہ 906 اسکوائر کلومیٹر ہے، وہ کوئٹہ سے بھی بہت چھوٹا ہے. تو 906 اسکوائر کلومیٹر کے لیے سینٹ میں ایک بل لایا گیا جو اس کو پاکستان منرل ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا. اس کے بنیادی مقصد کیا تھے؟ اس کا ایک تو انہوں نے کہا کہ جی گائیڈ اینڈ اسسٹ منرل ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، پروجیکٹس اینڈ پروگرام، یعنی منرل سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ پاکستان منرل ریگولیٹری اتھارٹی ڈائریکٹ کرے گا صوبوں کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مشورے کا، قانون سازی کا، حکم جاری کرنے کا اختیار منرلز کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو دوبارہ دے دیا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کے اندر بھی انکروچمنٹ ہے، 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی انکروچمنٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ہے کہ جی ون ونڈو پرمٹنگ اینڈ اپروول آپریشنز، نیشنل منرل ڈیٹا سینٹر ہے، رائلٹی ڈٹرمنیشن، CSR. یہ وہ تمام اہم امور ہیں جو کسی منرل ریجیم کے ساتھ یعنی منرل گورننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. یہ جو ہیں وفاقی حکومت نے اب اس ریگولیٹری اتھارٹی جو سینٹ میں فروری میں پاس ہوا، اس کے تحت انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. 10 فروری، اب ذرا تاریخ نوٹ کریں اور تیز رفتاری دیکھ لیں، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو پاکستان میں کبھی بھی قانون سازی اتنی تیز رفتاری سے نہیں ہوئی. 10 فروری 2025 کو ہارمونائزنگ آف ریگولیٹری فریم ورک، DG منرل، منسٹری آف انرجی، پیٹرولیم ڈویژن نے ایک خط لکھا تمام چیف سیکرٹریز کو. وہ یہ لکھا کہ جی کیونکہ اب سینٹ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے، لہذا تمام صوبے اب اس بل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاں جو معدنی وسائل سے متعلق آپ کی پالیسیز ہیں، مائنز اینڈ منرلز پالیسیز ہیں، رولز ہیں، ایکٹس ہیں، پروسیجرز ہیں، ان کو ان لائن کریں، ان کو فریم کریں، ان کو ہمارے جو ہے اس کے مطابق ڈالیں. یہ پنجاب کو بھیجا گیا، یہ خیبر پختونخوا کو بھیجا گیا، یہ سندھ کو بھیجا گیا اور یہ بلوچستان کو بھیجا گیا. اس پر جو ہے آل پاکستان مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کو ایک دن کی کنسلٹیشن کے لیے، میرے خیال ان کے نمائندے ہیں نہیں، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آ جائیں، دعوت بھی دی تھی. ان کو جو ہے ایک دن کی کنسلٹیشن کے لیے OGDCL کے دفتر میں بلایا گیا. OGDCL خود انٹرسٹڈ ہے بلوچستان کے مائنز میں. کنسلٹیشن کہاں ہوئی؟ OGDCL کے دفتر میں ایک روزہ. اس کے بعد اس کنسلٹیشن یعنی مشاورت کے بعد جو فائنل ڈرافٹ تھا ان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا گیا، اور وہ ڈرافٹ جو ہے براہ راست بلوچستان میں بھیجا گیا. ایک دن اسمبلی میں پیش کی گئی. آدھے گھنٹے میں
اس کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلوچستان کے مائنز اینڈ منرل سے متعلق بھیج دیا گیا. جب ہمیں اس کا پتہ چلا تو ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان سے اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی دیگر معاملات پہ, تو ہم نے یہ مسائل ان کے سامنے رکھے اور کوشش بھی کی کہ جو دوست ان کمیٹیوں میں تھے ان تک بھی یہ بات پہنچائی کہ یہ آپ دیکھ لینا یہ بہت بڑا جو ہے جال ہے بلوچستان کے حوالے سے, اس میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے. لیکن شاید بلوچستان اسمبلی میں تھارولی اس کے پروویژنز پر, آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ 138 صفحے کا ہے, 138 صفحے پر مشتمل یہ جو انہوں نے ڈرافٹ بھیجا ہے یہ بلوچستان کو بھیجا. اور بلوچستان میں جو ہے 12 مارچ فروری مارچ یعنی نہ کوئی پبلک کنسلٹیشن, نہ اخبارات میں دیا گیا, نہ عوام کے پاس پیش کیا گیا, نہ کسی سے بات چیت ہوئی. انہوں نے 12 مارچ 2025 کو بلوچستان اسمبلی میں 14.5 منٹ کے وقت میں جو ہے 138 صفحے کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ بلوچستان کا جو ہے وہ پاس کر دیا. اب پاس کرنے کے بعد نقصانات کیا اندازہ کریں. خیبر پختونخوا میں بڑا اس پہ شور ہے, پریس کانفرنسز ہیں, تو جس دن یہ پاس ہوا ہم نے تو 1-2 ٹی وی ڈسکشن ڈیبیٹ ٹویٹ میں تو کیا, لیکن جب تک آپ کسی پراپر فورم پہ اس کو ریز نہیں کرتے اس کا ایشو نہیں ہوتا. اس سے آپ کا کون سا بہت تفصیل کا ہے 138 کا, یہ وقت کی کمی ہے. اس میں تقریباً 8 سے 9 ایسے ایریاز ہیں. مثال کے طور پر فیڈرل مائننگ ونگ جو ہے وہ اب کنٹرول کرے گا مائننگ سے ریلیٹڈ ساری بڑی پالیسیوں کو. اسمال اسکیل مائننگ جو ہے اس کو جو ہے ڈسکریج یا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی کہ گریجولی وہ ختم ہو. پی پی ایل, او جی ڈی سی ایل, ایف ڈبلیو, یہ جو سارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, along with انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر اور پارٹنرشپ کر کے وہ بلوچستان کے سارے وسائل لے لیں. ابھی او جی ڈی سی ایل نے یہ بل جس دن پاس ہوا ہے دوسرے دن او جی ڈی سی ایل نے درخواست بھی دے دی, پورا واشک جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے او جی ڈی سی ایل کو اینٹی منی جو ہمارا لوکل مائن وہ او جی ڈی سی ایل کو انہوں نے دے دیا. او جی ڈی سی ایل نے اپنے لیے انٹرنیشنل پارٹنر بھی ڈھونڈ دیا. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے دوست اس کو سنجیدگی سے سمجھیں گے. ڈیٹا لائسنسنگ ایکسپورٹ, اسٹریٹجک کنٹرول آف منرلز, اس میں ایک لفظ ڈال دیا گیا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک کنٹرول یا اسٹریٹجک منرلز, اس میں لکھا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس ایکٹ کے اندر کہ ٹائم ٹو ٹائم فیڈرل گورنمنٹ وہ کسی بھی منرل کو اسٹریٹجک منرل قرار دے سکتا ہے. یعنی کوئلہ کو بھی کہے گا وہ کل اسٹریٹجک منرل ہے کہ یہ ہماری فوجی یا قومی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے 3 جگہوں پر 3 سیکشنز ہیں اسٹریٹجک منرلز کا, ریئر ارتھ منرلز کا, کہ وفاقی حکومت جو ہے یہ جو میں نے کہا کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, منسٹری اپنا مائنز منرلز انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن اتھارٹی ہے, یہ جو ہے کسی بھی منرل کو جب اس کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے گی اس کو فوری طور پر اسٹریٹجک منرل یا اسٹریٹجک ایسٹ اسٹریٹجک ریسورس قرار دے کر اس کو فیڈرل کے جو ہے انڈر لائے گا, جس طرح یورینیم اس وقت ایک اسٹریٹجک منرل ہے. اس کے علاوہ پرائسنگ ہے, ایگریمنٹ ہے, گورنمنٹ اون کمپنیز کی مونوپلی ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ ابھی ریسنٹلی 6-7 درخواستیں بلوچستان میں پڑی ہوئی ہیں, ایف ڈبلیو کی پڑی ہوئی ہے, پی پی ایل کی پڑی ہوئی ہیں, او جی ڈی سی ایل کی پڑی ہوئی ہیں, ایک نیشنل ریسورس کے نام سے ایک بہت بڑی جو ہے پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کو ابھی کچھ ریکو دیکھ کے قریب ایریا دیا گیا ہے. تو یہ جو جا رہے ہمارے اجداد نے کوئی 70 سال سے جو جدوجہد کی بلوچستان کی ایک حکمت کی وسائل کی, ایک لمحے میں 14.5 منٹ میں اس حکومت کے ذریعے سے وہ انہوں نے ختم کر کے تمام آپ کے قدرتی وسائل ماں سوائے آکسیجن کے ابھی تک انہوں نے بلوچستان سے نہیں لے گئے ہیں, باقی پانی سمیت تمام تر اب اختیارات اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے. تو اس میں کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل آپ لوگوں کے لیے کہ کون سا آرٹیکل اس میں وائلیٹ ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 172(3) ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, یہ جوائنٹ ہے فیڈرل اور پروونس ہے, اس میں آئل اینڈ گیس ہے صرف. کانسٹیٹیوشن کا ایک اور آرٹیکل ہے 171(1), یہ ہے منرلز, گولڈ, کاپر, 82 کے قریب جو اس وقت ڈسکورڈ منرلز ہیں وہ سارے پروونشل ہیں. تو 171(1) کے تحت جس میں پراپرٹی جو پروونسز کا رائٹ ہے وہ انکروچ ہوا ہے, اس کی وائلیشن ہوئی ہے. تو یہ قانوناً ویسے آئین اگر سب سے سپریم ہوتا ہے تو کوئی قانون جو ہے تو اس کے حوالے سے کیسے ہم ساری جماعتیں کورٹ کا دروازہ کٹکھٹائیں, کوئی بڑی تحریک چلائیں, اسمبلی کے اجلاس فوری طور پر بلوائیں, اپنے ممبران کو کمیٹیوں میں اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کرائیں, استعفے دلوائیں. وی ہیو ٹو کم اپ ود اے اسٹریٹجی, ایکشن پلان ضروری ہے مذمت سے. اس کے علاوہ میں آتا ہوں آپ کے پاس جو ایک اور امپورٹنٹ کام ہوا, یہ فروری اور مارچ کا مہینہ, یہ ہماری گرفتاریاں, خواتین کی گرفتاریاں, بلوچستان کو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے
جو کوشش کی گئی ہے. پی پی ایل کا ایک معاہدہ ہوا. پی پی ایل کی اس وقت کیپٹلائزیشن, پی پی ایل ہے کیا, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, 1969 میں جو میں نے کہا اس وقت کانسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں, یہ پی پی ایل کو دیا گیا 30 سال کے لیز کے لیے. اس کی جو اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے, اس کا ورتھ ہے وہ $1.670 بلین ہے, یعنی 500 کرب کے قریب ہے. تو یہ تقریباً 500 ارب والی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172(3) جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس کے تحت اگر کوئی نیا ایگریمنٹ ہوگا تو وہ بلوچستان کو اس کمپنی کا آدھا حصہ ملنا تھا. اس کمپنی کے 500 کرب میں سے آدھے کا مالک بلوچستان بنتا. اس کی سالانہ جو نیٹ اس کی ورتھ ہے, جو ریونیو ہے اس کا, یہ 300 ارب کے قریب ہے. اس کا جو نیٹ انکم ہے وہ 100 ارب کے قریب ہے. تو بلوچستان کو سالانہ 50 ارب روپے ملتے. کیا کیا پی پی ایل نے 2010 کے بعد, جب ان کا ایگریمنٹ بلوچستان میں ختم ہوا, یہ تقریباً پہلا ان کا لیز ختم ہوا ہمارا جو 85 میں 1985 میں, 1985 کے بعد 2015 تک ان کو 30 سال کا لیز دیا گیا تھا. تو جب 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تو اس میں ایک چیز لکھا تھا پرائر ٹو پریویس کمٹمنٹس, تو اس کی وجہ سے 5 سال کی ان کو اور ریلیف مل گئی. لیکن جب 2015 میں پی پی ایل کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو پی پی ایل کو بلوچستان کے ساتھ آدھا جو ہے پی پی ایل شیئر کرنا تھا 50% کی بنیاد پر. پی پی ایل نے نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل بلوچستان کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, لیکن آئی ریممبر میں نے اس پہ لکھا بھی تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب مسلسل یہ کہتے تھے کہ گیس یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے تھی, اس سے ہماری جو آئل گیس کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. تو جو 2015 میں انہوں نے ایک نیا ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, گوگل کریں آپ کو مل جائے گی تفصیلات بھی. ڈاکٹر مالک صاحب نے ریزسٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو دوستوں نے انہوں نے کہا کہ جب تک 18ویں ترمیم کے اس شک کے مطابق بلوچستان کے ساتھ ایک پرنسپل یعنی باوصول معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. پھر تاہم بڑے لڑنے جھگڑنے کے بعد ایک 2 سال کا ایگریمنٹ انہوں نے کروا لیا اس حکومت سے. وہ کہ درست نہیں تھا, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہو, لیکن انیشیل پروٹیسٹ ہوا تھا. انیشیل پروٹیسٹ کے بعد 2 سال کی ان کو ریلیف دی گئی 2018 تک, جون 2018 تک. جون 2018 میں جب یہ ختم ہوا تو اسمبلی میں, صوبہ اسمبلی نے, ہم مسلسل اس پہ بولتے رہے, جس کے باعث جام کمال کی حکومت نے اس کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2018 سے لے کر آج 2024-25 آ گیا ہے, ان 7 سالوں میں پی پی ایل جو ہے وہ بغیر کسی قانون اور قاعدے کے بلوچستان سے گیس نکال رہا ہے. اور اس کے لیے ایس آر اوز فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتا تھا 6 مہینے کا, 1 سال کا اس کو لیگل کور دینے کے لیے کہ جی یہ قومی جو ہے اثاثہ ہے, قومی گیس ہے, گیس کی بندش بند نہ ہو, جب تک معاہدہ نہیں ہوتا ہم اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, تقریباً ایس آر اوز کے تحت اس کو اس وقت تک جو ہے چلائے رکھا. اس میں نقصان کیا ہوا, بلوچستان کے 70 ارب روپے, بلوچستان کے تقریباً 700 ارب روپے بننے تھے اگر شیئر ملتا, تو بلوچستان کو صرف انہوں نے کہا کہ جی ایس آر اوز کی مدد سے ہم نے چلایا ہے, 50% آپ کا شیئر نہیں ہے, آپ کے صرف 60 ارب روپے بنتے ہیں. وہ پولیٹیکلی بلیک میل کرنا چاہتے تھے پریویس گورنمنٹ کو, جس میں ہم بھی تھے, کہ جی ہم 60 ارب روپے آپ کو دیں گے, آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ہم نے کہا ایگریمنٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آدھا حصہ جو ہے پی پی ایل کا بلوچستان کو نہیں دیا جاتا. یا گیس میں جتنی کمپنیوں کے ایگریمنٹ ختم ہوتے ہیں, بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ آدھے حصے کا مالک ہے. تو لہذا یہ اس وقت نہیں ہوا. ابھی کیا ہوا, اس پہ 2019 میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی بنی, اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. فروری 14 2025, فروری 10, فروری 12, فروری 14, 12 مارچ, 1-1.5 مہینے میں بلوچستان میں یہاں پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی آڑ میں بلوچستان میں ہوا کیا. 14 فروری 2025 کو ڈیرہ بگٹی میں ایک سیریمنی ہوئی, جس میں 7 سے 8 کروڑ روپے تک کا کھانا پینا خرچ کیا گیا گورنمنٹ آف بلوچستان کے بیاف پر. آپ اگر معلومات لینا بھی چاہیں تو آپ لوگ بی پیپرا کے ویب سائٹ پہ جائیں, ڈیرہ بگٹی کے ٹینڈرز نکالیں. تو ڈیرہ بگٹی کے ٹینڈرز میں آپ کو ایک ٹینڈر ملے گا 50,000 لوگوں کے کھانے کا. تو اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے کا صرف ایک سیریمنی پر جو فروری 14 2025 کو ہوا تھا اس پہ خرچ کیا گیا. اس میں ایک نیا معاہدہ ہوا ہے, جو معاہدہ آج تک کسی کے سامنے آیا نہیں.
جس پہ میں نے چیلنج بھی کیا تھا. وزیر اعلیٰ نے کہا تھا میں مناظرہ کروں گا. میں نے کہا مناظرے, میں نے دعوت دی, میں نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہم نے کہا ہم مناظرے کی آپ کو دعوت دیتے ہیں. ہاں, اس معاہدے کی جو 14 فروری 2025 کو پی پی ایل کے ساتھ ہوا ہے اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے. صرف اخبارات میں اتنی تفصیلات ہیں کہ 60 ارب روپے میں سے 30 ارب روپے وہ انہوں نے ابھی حکومت بلوچستان کو دیے جو 7 سال سے پینڈنگ تھے, اور 30 ارب جو ہے ٹرنچ جو اس کا قسط ہے وہ بعد میں دیا جائے گا. اس میں نہ کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہے, نہ بلوچستان کے 50% حصے کا ذکر ہے, نہ کمپنی کے اندر شیئر کا ذکر ہے, نہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی محنت 18ویں ترمیم وغیرہ پہ ہوئی ہے کسی چیز کا بھی ذکر نہیں ہے. ڈے لائٹ رابری جس کو کہتے ہیں, دن دہاڑے چوری, وہ پی پی ایل کا کیس ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ریکو دک. ریکو دک گو کے پچھلے گورنمنٹ نے بزور طاقت جس طرح ایس آئی ایف سی بنی ہے اسی طرز پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریکو دک کا تمام تر فیصلہ کیا. صوبائی حکومت کا ایک, میرے خیال میں اس وقت بھی اگر قدوس بزرجو کی حکومت تھی ہم نے جتنا بھی پروٹیسٹ کیا, لیکن صوبائی حکومت کی ایک اس لیے نہیں چلی کہ ایکسڈ نے جو انٹرنیشنل سینٹر فار انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ تھا انہوں نے پاکستان کے اوپر 9 سے 6 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا. وفاقی حکومت نے لیڈ لیا, اس کے بدلے میں نیگوسیشنز کی اور انہوں نے طے کیا کہ جی 50% بیرک گولڈ کو دینا ہے, 25% $900 ملین کے اگینسٹ اسلام آباد نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے پاس رکھے, وہ پھر 3 کمپنیوں کو تقسیم کی. ذرا غور سے سننا, یہ جو اس میں دوبارہ پی پی ایل کا ذکر آئے گا. 8.25% جو ہے ریکو دک میں پی پی ایل کو دے دیا گیا, 8.25% جو ہے او جی ڈی سی ایل کو دے دیا گیا, 8.25% جو ہے گورنمنٹ ہولڈنگز جو پاکستان ان کو دے دیا گیا. 25% بجائے وہ بلوچستان کو دیتے. کیوں دیتے؟ اس لیے کہ ویسے تو ریکو دک 100% ہمارا ہونا چاہیے. وہ میٹالک نان میٹالک منرلز میں آتا ہے, وہ آئل اینڈ گیس میں فیڈرل سبجیکٹ میں نہیں آتا ہے. لیکن اگر 50% ریکو دک کے ہم نے ریکو دک کی کمپنی کو بیرکس کو دیے, باقی 50% ہمیں دینا چاہیے تھا. ہمارے آلریڈی کروڑوں روپے گیس کی مد میں فیڈرل گورنمنٹ مقروض ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ڈرایا, ہماری اس وقتی حکومت کو, بیوروکریٹس کو, سب کو, کہ جی $900 ملین وہ بنتے تھے تقریباً 180 ارب روپے, کہ ہم 180 ارب روپے دے کے یہ 25% اپنے پاس رکھیں گے. ہم نے اس فلم میں پروپوز کیا کہ بھائی ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے ہمارے 1 سال کے پیسے کاٹ لو, لیکن ہمارے 25% دو. اس نے 40 سال کا پروجیکٹ ہے, فیز 1, فیز 2, فیز 3, $500 بلین کا پروجیکٹ ہے. ہماری نسلوں کی وہ مسائل اس میں حل ہو جائیں گے. تو انفارچونیٹلی ریکو دک کے ساتھ ہمارا یہ ہوا. ابھی بلوچستان کا جو حقیقی شیئر ہے, بتایا تو جاتا ہے 25% ہے سب کو, بلوچستان کا جو ایکویٹی شیئر ہے اس نے زمین اور سونا دے, وہ مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے. دوسرا جو سردار اختر مینگل صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتا دی, میں نہیں جاؤں گا, وہ ہے اب ڈیم کا. دیکھیں اب ڈیم جو بنا ہے, اس وقت جب یہ بنا تھا تو اس وقت کانسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا, یہ 1 یونٹ کے دور میں بنا. تقریباً اس وقت جب کام شروع ہوا تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا جو پاؤنڈ ہے, جس طرح اختر جان نے آپ کے سامنے رکھا, اس سے روزانہ 102 ملین گیلن پر ڈے جو ہے سندھ کو ملتا ہے, اور بلوچستان کو 56 ملین گیلن پر ڈے ملنا تھا. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک اور کینال پروپوز کیا ہے 100 ملین گیلن پر ڈے کا. اب نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو پاؤنڈ ہے یا جو تالاب ہے جو ہمارے ریور کا, اب ڈیم کا, یہ تقریباً 86% بلوچستان میں ہے. یہ پانی جو کڑا ہے یہ بلوچستان میں ہے, 14% سندھ میں ہی ہے اس کا ایریا. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تقسیم ہے, تقسیم کے تحت بلوچستان کو پانی کا 37.7% ملنا تھا, سندھ کو 63.3%. لیکن اس وقت جو ہے ایکچول میں کراچی یا سندھ جو ہے وہ تقریباً 85% سے زیادہ پانی لے جاتا ہے. 100 ملین گیلن پر ڈے کے اعتبار سے جو لسبیلا کینال بننا تھا وہ پانی جو ہے, جیسا راستہ صاحب نے کہا کہ 10 ملین گیلن پر ڈے کے 10 کیوسک جو ہے وہ اپنا ہمدرد یونیورسٹی کے لیے نہر نکالی گئی. ابھی جب سندھ کے لیے کراچی کے لیے ایک اور نہر نکالی جائے گی تو بلوچستان کو اس کا پانی بھی نہیں ملے گا, آپ کی زراعت افیکٹو ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے کارخانے ہیں وہ پانی اسی بلوچستان کے حصے سے لیتے ہیں, اور تقریباً 40 کے قریب کمپنیاں اس وقت اب میں ایسی ہیں جو نہ صرف بلوچستان کے پانی کے مد میں بہت زیادہ مقروض ہے جو اربوں میں بنتا ہے, اس کے علاوہ 40 ایسی کمپنی ہیں جس میں اپکو وغیرہ, ان سب کے لیز پی پی ایل کی طرح پینڈنگ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزوں میں ان کو دوبارہ سے ان لیز کو ایگریمنٹس کو ریڈیو کرنا تھا.
40 के करीब, तो बलूचिस्तान को तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए का ठीका यहाँ लग रहा है। ओवरऑल बलूचिस्तान का जो है नेचुरल रिसोर्सेज गैस की मद में जो इसका वैल्यू है, ईचिंग वैल्यू है, बलूचिस्तान की वैलिड प्राइस है, और बलूचिस्तान का जो इकोनॉमिक वैल्यू है गैस की, वो बहुत हाई है। इस वक्त भी सबसे बड़ा प्रोडक्शन का फील्ड वो सुई है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो पैदावार रुक गई है। बलूचिस्तान के इस वक्त 7,000 अरब रुपए 7,000 अरब रुपए जो हैं वो वफाकी हुकूमत पर मुख्तलिफ मद्दाद में गैस के हवाले से पैसे रहते हैं। तो हमने जब उस वक्त भी बात की कि रेकोदिक में आप 150 अरब रुपए के लिए हमारा 25% हमारी नस्लों का शेयर ले जा रहे हैं, 7,000 करब के बदले आप कम से कम बलूचिस्तान का तो 50% शेयर तो दे देते। तो ये वो इशू हैं जो आपके सामने ब्रीफली रखा गया कि ताकि बलूचिस्तान के मसाइल पे जिस साल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कुछ एक संजीदा से डिक्लेरेशन और डिस्कशन हो, और इन इश्यूज को मद्देनजर रख के ताकि बलूचिस्तान को इस विशिष्ट साइकिल से, गर्दिश से, अजाब से, तकलीफ और मुश्किलात से निकाल सकें, और जो बलूचिस्तान की पार्टियों का विजन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे आए। हम सब पे इल्ज़ाम यही लगाया जाता है सरदार हैं, कबायली लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेहनत नहीं करते, इनकी अपनी होमवर्क नहीं होती। तो कम अज़ कम जो इस तक ये डिक्लेरेशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बलूचिस्तान के अवाम का एक मुत्तफ़िका और मुश्तरका पैगाम बनकर जाए। बहुत शुक्रिया जी।